दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि जायज़ सवाल होना चाहिए, नाजायज़ सवाल नहीं होना चाहिए। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके उस सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। यानी जो चीज़ अल्लाह ने उससे अल्लाह की ज़ात से उसने जो चीज़ जायज़ मांगी है, अच्छी मांगी है, तो अल्लाह पाक उसके सवाल को रद्द नहीं फरमाते बल्कि उसे ज़रूर अता फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मेरे प्यारो, जुमा का मुबारक दिन हदीस शरीफ में लिखा है कि ईदुल फ़ित्र, रमज़ानुल मुबारक के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फ़ित्र कहते हैं। और अभी जो आने वाली ईद जिसको हम ईदुल अज़हा और हमारी ज़ुबान में बकरा ईद भी कहते हैं, जुमा का दिन ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन नेक अमाल ज़्यादा करते रहो, भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाने का एहतमाम जुमा के दिन में ज़्यादा होना चाहिए। कंजुल उम्मल हदीस की किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है कि जिस आदमी ने अपनी ज़ात पर जुमा के दिन कंट्रोल कर लिया, यानी जुमा के दिन उसने अपनी ज़ात को गुनाहों से बचा लिया, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचा लिया, अल्लाह पाक दूसरे 6 दिनों में उसे गुनाहों से बचाएंगे, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचाएंगे। और एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल हैं, और जुमा के दिन की 1 तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की और ज़िंदगी की हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। मेरे प्यारों, चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, 2 बजे से पहले हमें बात ख़त्म करनी है, तो मुख्तसर से वक्त में मुझे बतलाना ये है, अभी जो हमारे सामने महीना आने वाला है, कौन सा महीना? ज़िल हिज्जा। ज़िल हिज्जा के महीने में 2 इबादतें अहम हैं। एक इबादत हम यहाँ पर रहकर कर सकते हैं, और एक इबादत जब हम अल्लाह चाहेगा और मक्कतुल मुकर्रमा जाएंगे उस वक्त तक कर सकते हैं। यानी इस महीने में 2 इबादतें अल्लाह पाक ने रखी आने वाले ज़िल हिज्जा के महीने में, और अभी वो करीब में आ ही रहा है। ज़िल हिज्जा को ज़िल हिज्जा इसलिए कहते हैं कि ये हज वाला महीना है। नंबर 1, इस महीने में हज किया जाता है, लेकिन हज यहाँ पर बोलो रहकर हो सकता नहीं। अल्लाह से दिल से दुआ करते रहेंगे, अल्लाह हमें जल्द से जल्द आफ़ियत के साथ मक्कतुल मुकर्रमा की हाज़िरी नसीब फरमाए। और अगर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। और उलमा ने लिखा है कि जो आदमी रोज़ाना 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे, कोई मुश्किल नहीं है 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अगर इतना वक्त नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बड़े बड़े इनाम अल्लाह पाक उसे नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम तो ये नसीब फरमाएंगे, अल्लाह पाक बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब उसके लिए पैदा फरमा देंगे। अल्लाह पाक माल का मोहताज नहीं है, पैसों का मोहताज नहीं है। हमने बहुत से गरीबों को देखा है कि जो मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र करके आए, मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करके आए, और 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कई मरतबा किया है। लेकिन बहुत से अमीरों को देखा है, पूरी दुनिया में घूमे हैं, लेकिन
نے مکہ مدینہ جانا بولو نصیب ہوا نہیں ہے، تو اللہ پاک اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا انعام اللہ پاک اسے بہت جلد حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما دیں گے۔ اور تیسرا بڑا انعام اللہ پاک اسے ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے جن بیماریوں سے آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، جیسے کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، جادو، جنات، یہ تمام کے تمام اثرات سے کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، تجربے سے کہہ رہا ہوں، درود شریف کا زیادہ اہتمام کریں۔ درود شریف کا اہتمام کرنے والے پر بولو کوئی جادو کا اثر ہو سکتا؟ یہ علماء سے پوچھو، کوئی جنات کا اثر ہو سکتا نہیں ہے۔ جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، تو ایک عبادت تو حج کی ہے، لیکن دوسری عبادت جو قربانی کی ہے، جن کے ذمہ قربانی لازم ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، وہ مفتی صاحب آپ کے سامنے ساری باتیں ذکر کریں گے، مختصر سے وقت میں یہ باتیں ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک ضروری بات تھی کہ جن کے ذمہ قربانی لازم ہے تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے ابھی آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہو چکی ہے، بہت قریب ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن کاٹنا چاہے ناخن کاٹ لے، بال کٹوانا چاہے بال کٹوا لے، جتنے بال بدن کے کاٹنے، لیکن جن کے ذمہ قربانی لازم ہے پھر چاند ہو جانے کے بعد جب تک وہ قربانی نہ کر لے وے تب تک نہ انہیں ناخن کاٹنے ہیں، نہ داڑھی کے بال کاٹنے ہیں، نہ مونچھوں کے بال کاٹنے ہیں۔ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، لیکن جن کے ذمہ قربانی لازم نہیں ہے، عام متن بہت سو کے ذمہ قربانی لازم ہوتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے، وہ مفصل تفصیل مجھے آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی ہے، لیکن لازم نہ بھی ہو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے بولو قربانی کر لینی چاہیے، کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیاروں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو ابھی اس وقت کے حالات ایسے، ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ ہوائی طوفان کی ہمیں ایک آگاہی دی گئی ہے، اللہ کی زمین ہمارے مخالف، اللہ کا آسمان یعنی سورج ہمارا مخالف۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن جب بچے ماں باپ کی حد سے زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے دل میں بھی بڑا زبردست غصہ پیدا ہوتا ہے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ بھی اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ پیدا کرنے والا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، پوری زندگی بندے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ معاف کرتا جاتا ہے، اللہ پاک ڈھیل دیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب زمین پر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، زمین اللہ کے سامنے روتی ہے، اللہ اجازت دے، یہ تیری نافرمانی میری پشت پر کرتا ہے، تو اگر اجازت دے دے تو میں اسے ختم کر دوں، میں اسے نگل جاؤں۔ اللہ پاک زمین سے کہتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین جب کہتی ہے کہ بندہ تو اللہ تیرا ہی ہے، فرماتے اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو میرے پیاروں، یہ حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کا مذاق بنائے۔ بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ پر اللہ کے عذاب کا مذاق بنایا، واوا جوڑے کو نہ جانے کیسی باتوں سے جوڑتے ہیں۔ ارے میرے پیاروں، دنیا والوں کی پکڑ آتی ہے تو ہم تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کی ہوا ہمارے مخالف ہو گئی، اللہ کا آسمان ہمارے مخالف ہو گیا، اللہ کی زمین ہمارے مخالف ہو گئی، اور یہ مفتی صاحب جانتے ہیں، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں زمین کو ایک کنارے سے پکڑو، دوسرے فرشتے کو کہا جاتا ہے زمین کو دوسرے کنارے سے پکڑو اور ان کو کھینچنا شروع کرو، پھر زمین ہماری مخالف ہوتی ہے تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے عذاب کا میرے پیاروں مذاق نہ بناؤ۔ یہ اسٹیٹس پر اللہ کے عذاب کا مذاق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے واوا جوڑا کا مذاق بنایا، کیسی باتیں بارش کے موسم کے لیے کرتے ہیں۔ جب بے موسم بارش ہوتی ہے تو اس وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ اللہ ناراض ہوا ہے، اس کے باوجود وہ بے موسم بارش کو مذاق بناتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کرو جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب بھی کوئی آسمانی آفت آ جائے، جب بھی کوئی زمینی آفت آ جائے، اللہم لا تقتلنا، اے اللہ تو ہمیں اپنے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، تو اپنے غصے سے ہمیں مار مت دینا، ولا تہلکنا بعذابک، اور تو اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک مت کر دینا، وعافنا قبل ذلک، اور تیرا عذاب بھیجنے سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما دینا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو اپنی حیثیت کے مطابق
کچھ نہ کچھ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، للہ رقم سے صدقہ کر دے، اللہ پاک اسے تین خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1 زہریلے جانور کے نقصان سے اسے محفوظ رکھتے ہیں، نمبر 2 دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں، اور نمبر 3 اچانک کی موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی خرچ کرنے والے کو، تھوڑا بہت صدقہ نکالنے والے کو اللہ پاک عزت والی موت عطا فرماتے ہیں، ذلت والی موت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔